شہر ہے. یہ شہر جس کی آبادی 2.5 ملین اور 3 ملین کے درمیان کہیں ہے. اس شہر میں ایک آئی جی پولیس ہے. اس شہر کے اندر درجنوں ایس پی ہیں. اس شہر کے اندر درجنوں تھانے بن گئے. اس شہر کے اندر 22,000 لوگ ایک جلوس روکنے کے لیے اکٹھے کیے گئے. لیکن ایک ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا ہے جو 25 مئی سے شروع ہوا تھا سائفر زدہ رجیم کے آنے کے بعد, اور وہ جاری ہے. اس کے جو 2 تازہ حصے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ رجیم آئی ہے سارے ریاستی وسائل, تمام تر اداروں کی توجہ, ساری انٹیل, سارا فائنانس ریاست کا وہ صرف عمران خان پہلے ہٹاؤ مہم پہ لگا تھا, اب عمران خان نکالو مہم کے اوپر لگا ہوا ہے. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی ہے. جو ملک میں دفاع کے انچارج وزیر اور وزارتیں ہیں وہ سارا دن مضحکہ خیز بیان دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. غلط بیانیاں وہ فلور پہ کر جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا فیکٹس ہیں اور فگرز ہیں. اس طرح کبھی کوئی ریاست چلی ہے؟ اس طرح کبھی کوئی سماج, لوگوں کا انسانی سماج کہلا سکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی جب امریکہ بھاگا افغانستان کو چھوڑ کے, تو جو عمران خان کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے نہ صرف افغانوں کے دل جیتے پاکستان نے, بلکہ ساری دنیا کے دل جیتے. جب وہاں کوئی ایئر لائن لینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, عمران خان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم انسانی بنیادوں پہ ایویکویشن کریں گے لوگوں کی. اور اس کے نتیجے میں جتنا عرصہ عمران خان رہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو مغربی بارڈر تھا وہ محفوظ رہا. اس وقت مغربی بارڈر پہ ہمیں روز نقصان, جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے, اور ایک انڈکلیئرڈ قسم کی ایک سچویشن ہے جس کے لیے میں وار کا لفظ جان کے استعمال نہیں کر رہا. اور اس میں ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں, ہمارے جوان قربان ہو رہے ہیں, اور اس میں ہماری بچیاں بیوائیں ہو رہی ہیں, اس میں ہماری ماؤں کی کوکھ اجڑ رہی ہے. تو یہ کیا حالات ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ صرف کسی طریقے سے کس طرح سے ہم عمران خان کو نکالیں اور کس طرح سے ہم جو پنجاب کی اور کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو نہ ٹوٹنے دیں. اس سے پہلے جو پاکستان کی تاریخ ہے, جب بھی کوئی گورنمنٹ ٹوٹتی تھی تو مخالف پٹاخے چلاتے تھے, مٹھائیاں کھلاتے تھے, نعرے لگاتے تھے, ڈھول بجاتے تھے. اس وقت خون کے آنسو گورنمنٹ رو رہی ہے. اس وقت وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ کوئی طریقہ ہو گورنمنٹ نہ ٹوٹے. اس کی وجہ صرف آپ کا خوف ہے, عوام کا خوف ہے ان کو, اس لیے کہ انہوں نے دیکھا لوٹے بنانے کے بعد جو پنجاب میں اقتدار ملا, اب تو لوٹا بھی بیچارہ بیکار ہو گیا, وہ اس کا پیندہ خالی ہو گیا. اس لیے کہ ہم نے جو ججمنٹ کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اس کے نتیجے میں لوٹے کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو وہ لوٹے کس طرح ہارے. اس کے بعد عمران خان کی جہاں پکچر گئی وہ 7 سیٹیں 8 میں سے کس طرح وہ جیتے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں. چند دنوں کی بات رہ گئی ہے, 2 ہفتے رہ گئے ہیں انشاءاللہ, کہ جب 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت کے ساتھ اپنا میئر دے گی. اور یو سی کو ہی ہم لوگ کہتے ہیں, میں علی اوان زیادہ کمپین کر رہے ہیں, میں بھی جا رہا ہوں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے میری. تو میں نے جا کے خود جو ماحول دیکھا وہ یو سی 1 سے لے کے یو سی 101 تک انشاءاللہ العزیز ساری جگہ پی ٹی آئی ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر I-9 کے علاقے میں ایک چھوٹا بچہ, اس کو مار کے, جس طرح وہ انسان نہیں ہے اس کو لٹکایا گیا. کیا کیا ہے اسلام آباد کی اس سارے نظام نے جس کو کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہے؟ کہاں ہے وہ سیکیورٹی؟ اس کے بعد آپ کی کلیگ, جہاں ہماری ینگ لیڈیز کھڑی ہیں, بچیاں کھڑی ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتی ہیں, ینگ بچے کھڑے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتے ہیں. وہ ایک جرنلسٹ ہے, شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ ویمن, ینگ ویمن, اور اس کے گھر میں کل جو واقعہ ہوا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. اس لیے کہ 2 عدالتوں میں چل رہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ کیسے دیا جائے, ورکنگ جرنلسٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے, اور ایک
चल रहा है इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में। अभी कल इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तजावीज़ दी जाएं कि किस तरीके से जर्नलिस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, बाकायदा कानून बना पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान के दौर में, और उसके नीचे ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें आज हम आए थे। रात को हमारी एक मीटिंग थी जिसमें इमरान खान शरीक थे, अली अवान भी थे, मैं था, असद उमर थे, और उसमें असद उमर साहब और अली जैदी उन्होंने ये पॉइंट लिया और फिर इमरान खान ने हुक्म दिया कि मैं जाऊं और मेरे साथ अली अवान हो, और हम आए हैं फैमिली के पास। हमने इनको यकीन दिलाया पूरा कि हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में आपके साथ खड़ी है, जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ खड़ी है। और ये जो खौफ की फ़िज़ा पैदा की जा रही है ये मर्दों तक महदूद रहती तो और बात है। ये एक यंग जर्नलिस्ट जो काम करने वाली थी उसके घर में आए, दीवार इन्होंने कूदी, 2 लोग थे। इस इलाके में सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस के पास कोई बहाना नहीं है कि वो ये कहें कि हम लोगों को नहीं पकड़ सकते, इसलिए कि सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से और जो कैमरों का जो निज़ाम लगा हुआ है वो जहाँ से चले, किस जगह पहुँचे, वहाँ से किस गली में घुसे और किस घर में घुसे, ये सारा कुछ अब ऑनलाइन निकाला जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे मुजरिम बेनकाब किए जाएं। इनकी जो FIR हुई है वो क्या FIR हुई है वो थोड़ी देर में हमारे पास पहुंचेगी तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। उसके साथ ही फैमिली के मशवरे से हमने फैसला किया है कि हम शिफा यूसुफजई की तरफ से हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ हम फरीक बनेंगे जो वहाँ पे पिटीशन चल रही है और वहाँ पे जो एक 184 की कार्रवाई बल्कि चल रही है उसके अंदर। उसके साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से हमने लॉ बनाया था बड़े दर्दमंदी के साथ और इस तवक्को के साथ कि जो रियासत के इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, पुलिस हो गई, FIA हो गई, दूसरे हो गए, वो सारे मिल के जर्नलिस्ट को महफूज बनाएंगे। लेकिन ये बड़ा अलमिया है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद अरशद शरीफ को शिकार किया जाता है। शहीद करना और बात है, शिकार करना दूसरी बात है। और उसके साथ ही ये भी बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क के नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े लीडर जिसने 3 पार्लिमानी रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि वो 8 नशिस्तों से खड़ा होता है, जिन नशिस्तों पे उसके कागज़ होते हैं वो नशिस्तें वो जीत जाता है। दूसरा रिकॉर्ड उसका ये है कि वो दुनिया का वाहिद आदमी है जो सबसे ग्रेट हुआ था, जिसमें मेरे इलाके के एक उस वक्त के एक कम्युनिस्ट जो थे दादा अमीर हैदर वो भी शरीक थे। चाइना के अंदर चेयरमैन माओ जेतुंग ने उन्होंने खुद लीड किया। 350 किलोमीटर के करीब वो इलाका था कि जब हमला हुआ इमरान खान शदीद जख्मी हुए, इमरान खान निकल गए, लीडर नहीं है लेकिन मार्च फिर भी चल रहा है। ये दूसरा रिकॉर्ड है जो उसने बनाया है। और तीसरा रिकॉर्ड ये है कि जख्मी होने के बावजूद वो थका नहीं। लोग कहते थे कि लोग थक जाएंगे, PTI थक जाएगी, वो नहीं थका। और 65 के करीब उसने बड़े जलसे किए, हर जलसे में पहले से ज़्यादा लोग आए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो हकीकी आज़ादी की मंजिल है ये कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको कोई, जिस तरह से हमने फैसला किया उसके रास्ते में कोई रुकावट आ सकती है। मैं शॉर्टली उस पर भी बात करूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इशू है वो इस वक्त वो आर्टिकल 9 का है। आर्टिकल 9 उसके अंदर प्रोटेक्शन टू द लाइफ, रेपुटेशन, दोनों चीज़ें, बेइज्जती भी ना हो किसी खातून की, उसकी इज्जत की जाए। और उसका क्या होना ज़रूरी है, सिर्फ खातून होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की शहरी होना भी आर्टिकल 4 के मुताबिक ज़रूरी नहीं है। ये आइनी हुकूक उसको भी हासिल हैं। ये दुनिया का ऐसा अच्छा आइन हमने बनाया था, लेकिन अब सरजमीनें बेआइन कर दी गई है, इसकी परवाह कोई नहीं करता, इसको रोंदा जा रहा है। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि हम दोनों अदालतों से ये दरख्वास्त करेंगे जाके, हाई कोर्ट में हम जुमे के दिन जा रहे हैं, हम FIR लेके और बाकी कॉपीज़ लेके इंशाअल्लाह अज़ीज़ कार्रवाई करेंगे। इन मुजरमों को बेनकाब करना इसलिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद में हमारी एक और वर्कर, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, वो भी आपके सामने आएगा। राबिया उनका नाम है। वो गाड़ी में जा रही थी तो जो हैंड गन है उसके साथ उनका शीशा तोड़ा गया और उनको ज़ख्मी किया गया चेहरे पे। तो ये टारगेटेड ऑपरेशन लगता है। और वो लोग जिनको इसलिए इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और पुलिस के अंदर
لایا گیا ہے باہر سے کہ وہ پی ٹی آئی کو ماریں، وہ جمہوریت کو ماریں، وہ آئین ماریں، وہ لوگوں کی امید ماریں، وہ لوگوں کی آرزویں آدرش ان کے ماریں اور ان کو پریشان کریں تاکہ میدان خالی ہو نواز شریف کے لیے۔ نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے، جن کو نہیں سمجھ آتی تھی میں ابھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہے۔ نواز شریف کے واپس نہ آنے کی وجہ آئین کا آرٹیکل 264 ہے۔ یہ غور سے آپ نکال کے آئین پڑھ لیجئے گا، گوگل کر لیجئے گا، آئین کا آرٹیکل 264 ہے، جس کے ڈی اور ای میں لکھا ہوا ہے 264 میں کہ اگر کوئی قانون ختم بھی ہو جائے، ریپیل ہو جائے، تو ریپیل کے باوجود بھی جو سزائیں اس کے نیچے ہوئی ہیں وہ قائم رہتی ہیں، جو فور فیچر اور جرمانے جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں وہ بھی قائم رہتی ہیں۔ اور دوسری بات، جو جنرل کلازز ایکٹ ہے اس کے سیکشن 6 میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ سزائیں برقرار رہیں گی، اس لیے نواز شریف جب بھی آئے گا سیدھا اڈیالہ جائے گا، اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا اڈیالہ کے قیدیوں کے ساتھ، اس لیے کہ سزا یافتہ آدمی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکتا۔ اس کا بھائی آئے زور آزمائی کرے، اس کو بھی لائیں، باہر نکالیں، دیکھیں ان کو اپنی اوقات اور حیثیت سیاسی جو باقی رہ گئی ہے وہ پتہ لگ جائے گی۔ شدید ترین الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں جو شفا یوسف زئی کے گھر پہ ہیرسمنٹ ہوئی، ان کے گھر کو پھلانگا گیا۔ یہ آئین کے 2 آرٹیکل ہیں، ایک پرنسپلز آف پالیسی جو ریاست کے رہنما اصول ہیں ان میں آرٹیکل ہے، اور دوسرا بنیادی حقوق میں 2 آرٹیکل اور ہیں، 3 آرٹیکل ہو گئے ٹوٹل۔ وہ یہ ہے کہ پرائیویسی آف ہوم، خاتون کی آبرو، اس کا تحفظ، فیملی کی آبرو، فیملی کا تحفظ، اسی کو عام زبان میں جب آپ بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو اسلام آباد پولیس کے افسران ہیں جن کو لایا گیا ہے، جو پولیس مقابلوں میں پہلے بھی بڑے شریک رہے ہیں، جو ملزم لائے گئے ہیں تاکہ نیچے سے جو اوپر پروموشنز ہوتی ہیں ان کو روک کے اپنے بندے بٹھائے جائیں، وہ ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم اس حکومت کو اور وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو لازماً بے نقاب کریں گے، اور اس کے لیے کوئی قانونی اور آئینی راستہ ہم ایسا نہیں ہوگا جس کو پاکستان تحریک انصاف نہ سامنے لائے۔ اور میں جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو حقوق ہیں اس کے لیے یاد رکھیے گا، آپ اکٹھے ہوں، اس تقسیم میں مت پڑیں کون کس گروپ میں ہے۔ اب اگر بات خواتین تک پہنچ جائے، بچیوں تک پہنچ جائے اور جلسے تک نہ رہے بات، گھروں تک پہنچ جائے، چار دیواری پامال ہو جائے، چادریں کھینچنے کی کوشش کرے جو کوئی چار دیواری کے اندر گھسے گا، وہ کس نیت سے گھسا ہے کوئی؟ تو وہ جو آئے تھے انہوں نے یہ سامنے آپ کے کوارٹر ہے اور جو بیک سائڈ، اس کوارٹر میں جو چوکیدار تھے گھر کے اندر ان کو بہت شدید مارا، ٹانگ بھی ان کی زخمی کی، اور پھر انہوں نے یہاں چادریں اندر جو لان ہے اس کے اندر اپنی رکھی، وہ پتہ نہیں کیا کرنے آئے تھے، اور منہ کے اوپر انہوں نے یہاں آ کے نقاب لگائے، اور باقی پورا ایریا یہاں سے نکلے تو وہ باہر نکلے، پورے ایریے میں ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری طرف سے شدید ترین مذمت، اور اگر اس کے اوپر کسی جگہ کوئی اور اس طرح کا جرم ہوتا ہے، اس جرم سمیت تو اس کے ذمہ دار اسلام آباد کی وہ سیاسی انتظامیہ ہوگی اور سیاسی پولیس افسران ہوں گے جن کو سیاست کے لیے لایا گیا، شہری ان کی پرائرٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پنجاب کی صورتحال پہ